ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، اگر وہ رزق کو روک لے تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 21 نے دل کی تاروں کو ہلایا اور ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے انسانوں کے سامنے ایک دعوت رکھی۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ، یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنے رزق کو روک لے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت سے چپک ہی گئے ہیں۔ سورہ ملک دراصل انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور دل کی تاروں کو ہلاتی ہے۔ انسانی فکر جو بہک گئی ہے اس کو راہ ہدایت پر لانے کی دعوت دیتی ہے، اور فرمایا گیا امن ھذا الذی، اے اللہ کو نہ ماننے والوں، کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق دے؟ ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے۔ دیکھیں، تمام انسانوں، تمام مخلوقات کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام رزق وہ اس لیے ہمیں میسر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برساتا ہے۔ بارش ذریعہ بنتی ہے کہ رزق، فصلیں زمین سے اگیں، اور صرف بارشیں ہی نہیں، بارشوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سورج روشنی برساتا ہے، چاند اپنی ٹھنڈی کرنوں سے سمندروں کے اندر مد و جزر پیدا کرتا ہے، اور ہوائیں چاند کی وجہ سے اپنے رخ کا تعین کرتی ہیں۔ پھر موسموں کا تغیر اور تبدل، موسموں کا چینج ہونا، گرمی آنا، بہار آنا، سردی آنا، ان سے فصلیں پکتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بارشوں کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سورج کس کے حکم سے روشنیاں برساتا ہے؟ چاند کس کے حکم سے چاندنی عطا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور موسم میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ ان دنوں سموگ کا بڑا چرچا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے محققین مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کا دھواں ہے، فصلوں کا جو بھوسا ہے جلایا جا رہا ہے، اور یہ اور وہ مختلف وجوہات آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے
کہ اگر وہ بارش برسا دے تو یہ فضا صاف ہو جائے، یہ فضا میں جو آلودگی ہے، یہ سموگ جو ہے، یہ ختم ہو جائے۔ لیکن انسان جس وقت اپنا تعلق اس سے کمزور کر لیتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر وہ انسانوں کو یوں جھنجھوڑتا ہے اس قسم کی چیزیں دے کر۔ ایسے ماحول میں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، انفرادی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اندر سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت انسان اندر سے، پنجابی میں کہتے ہیں ٹڈوں، معافی مانگ لے نا، توبہ کر لے، تو پھر اللہ رب العالمین رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور کرم سے نواز دیتا ہے۔ لیکن سورہ ملک کی آیت کہتی ہے کہ بل لجو فی عتو و نفور، یہ لوگ سرکشی میں ہے۔ نفور کہتے ہیں ہر صورت میں حق سے دور ہونا، دور رہنے کی کوشش کرنا۔ حق سے دور کیوں رہا جاتا ہے؟ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اس وقت انسان کے اندر میں ختم ہو جائے، وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے، وہ سچائی کا اعتراف کر لیتا ہے، وہ اللہ کے فضل اور رحمتوں کا طالب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی توبہ نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔